لو جی، اس ملک میں توشہ خانہ جو ہے اس سے کس کس نے کیا کیا مبینہ طور پہ نہیں چرایا، کیا کیا نہیں اٹھایا، چاہے وہ نواز شریف ہو، زرداری صاحب ہو یا عمران خان صاحب ہو، اس کی ذرا لاسٹ پرائم منسٹر کی ڈیٹیل جو بتائی ہے ابھی مریم اورنگزیب صاحب نے، پہلے وہ سن لیں، پھر آپ کو ایک چشم کشا واقعہ دکھاؤں گا. دکھائیں جی. جو میں آپ کی اسکرین پر دکھا رہی ہوں BMW X5 اس کا نام ہے، اور اگر بوم پروف اور بلٹ پروف اور سیکیورٹی انہانسمنٹ کر دیں تو یہ X6 بنتی ہے. یہ وہ گاڑی ہے جو عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر گئے ہیں. یہ گاڑی انٹائٹلڈ نہیں تھی، یہ وزیر اعظم ہاؤس کی پول کی گاڑی تھی جو فورن ڈگنیٹریز کے لیے استعمال ہوتی تھی جو کوئی وفد باہر سے آتے تھے. اس گاڑی کی قیمت 15 کروڑ روپیہ بنتی ہے اس وقت. توشہ خانہ کی گھڑیاں تو بیچی ہی بیچی. یہ وہ پسٹل ہے جو ان کو دی گئی. جو پسٹل دی گئی توشہ خانہ میں ڈکلیئر نہیں ہوئی، اسمگل ہو کر آئی پاکستان. یہ وہ تحفہ ہے. اب اہل پاکستان ذرا دل سنبھال کے بیٹھے ہیں کہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ اخلاق، اخلاص اور دیانتداری کی اعلیٰ ترین مثال کیا ہوتی ہے جب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں، اور یہ سبق ہے پاکستان کے تمام دیانتدار ترین وزراء اعظم کے لیے. سنوائیں جی مودی صاحب نے کیا کیا توشہ خانہ کے ساتھ. کیوں جی افتخار صاحب، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. آئی اپریشیٹ جہاں تک چاہے دشمن ملک آیا لیکن لیڈرشپ دیکھو کوالٹی ہے نا. دیکھو نا کہاں سے آیا، ورکر تھا، لڑتا لڑاتا کہاں آیا پرائم منسٹر ہے، اس کو اس پروسیس سے گزر کے آیا. کسی فوج کے ذریعے نہیں آیا، کسی سازش کے ذریعے نہیں آیا، کسی برحال آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ دوسرا آنیسٹی کا سٹینڈرڈ دیکھا آپ نے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے اور آپ تنخواہ کے علاوہ جو ہے وہ کروڑوں روپے کا پروفٹ لے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں بے ایمان نہیں ہوں، میں ایماندار ہوں. بھائی آپ کی رائٹ ہے سیلری جو بھی گورنمنٹ دیتی ہے آپ کو، آپ اپنی سیلری میں اضافہ کروا لیں، کم ہے تو، لیکن یہ کہ آپ سیلری کے علاوہ ایک پوائنٹ جو وہ ریز کرتے ہیں عمران خان، وہ کہتا ہے کہ اس کا چونکہ توشہ خانہ سے اجازت ہوتی ہے، آپ اتنے پیسے دے کے چیز دے سکتے ہیں. اب وہ کہتا ہے اگر میں اس کو بیچتا ہوں تو میں زیادتی نہیں کر رہا. اس کا فلسفہ یہ ہے، اس پہ بھی ذرا غور کرو یار. سر بھائی صاحب، توشہ خانہ میں قانون ہے، قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ اس کو اپنی لیکن یہ جو گاڑی والا معاملہ مریم اورنگزیب نے بتایا ہے، اس کو تو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. یہ تو بڑا خطرناک واقعہ ہے کہ اگر آپ پول کی گاڑی کو لے جائیں. ہمیں نہیں پتا ابھی عمران صاحب کا ورژن آنا ہے اس کے اوپر. ضرور ہے. سنو کامران، میں نے جو دیکھا گاڑی جو کھڑی تھی ان کو نیلام کر دیا، 2 ٹکے کر دیا، ان کا مذاق اڑایا، کہا یہ لوٹ مار کرتے ہیں. چلیں اب میں ذرا ٹاپک پہ دوبارہ واپس آتا ہوں. انجم صاحب سے شروع کروں گا، پھر اطہر صاحب اور پھر آپ کے پاس. سر یہ جو 20 لاکھ لوگ اب جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں اگر 5 لاکھ بھی چلے جائیں، بہت بڑا مجمع ہے، ان پریسیڈنٹ ہوگا پاکستان کی تاریخ میں. اور فواد صاحب بھی سول وار کی بات کر رہے ہیں، شیخ رشید صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ادارے کے ساتھ بھی جنگ ہو جائے تو خیر ہے، میں عمران کے ساتھ کھڑا ہوں گا. پاکستان کس طرف جا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں 20 لاکھ لوگ جو ہے وہ پاکستان میں 20 لاکھ لوگ تو میرے خیال سڑکیں افورڈ ہی نہیں کرتے. 16 لاکھ کا شہر ہے وہ جہاں 20 لاکھ لے کے جا رہا ہے. یہ تو چھوڑیں آپ، لیکن بات یہ کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اپر مڈل کلاس کے اور مڈل کلاس کے، اور جب وہ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کے بچے. سر یہ لوگ جو ہیں، ہاں ینگسٹر لڑتے ہیں لیکن اپر مڈل کلاس اور آپ کے خیال میں وہاں لڑائی ہوگی؟ لڑائی تو ڈیفینیٹلی جب یہ ان کے لیڈر کہہ رہے ہیں، فواد چودھری کہہ رہے ہیں، شیخ رشید کہہ رہے ہیں، اور خود عمران خان دن میں 3 دفعہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ لوگ ان کو پتھر ماریں گے، لوگ مخالفوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے. تو جب لوگ گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے، یہ جو یہ انسینویشن ہے اس کی کہ بھئی یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو ہے کہ پاکستان انارکی اینڈ سول وار، انارکی اینڈ سول وار. اور انارکی اینڈ سول وار کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ اکنامک سٹرکچر پہلے ہی برباد ہے، یہ ٹوٹل برباد ہو جائے گا. اطہر صاحب آپ اس سے ایگری کریں گے، ڈس ایگری کریں گے کہ جو سچویشن جاری ہے اس وقت مئی کے تیسرے ہفتے سے شروع ہو جائے گی، جس میں obviously 20 لاکھ لوگ یا لاکھوں لوگ بھی وہاں پہنچ جائیں، اور پھر آپ کے ذہن میں کیا ہے وہاں کریں گے کیا؟ وہ بیٹھ جائیں گے پرامن طور پہ، وہ دھرنا دیں گے، یا اور ان کو کنٹرول کرنے کون کنٹرول کر رہا ہوگا وہاں پہ اتنی بڑی لوگوں کی کھیپ کو، مجمع کو؟ جی کامران، پہلے تو آپ نے جو مودی صاحب کا دکھایا میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ہمیں اتنی وسعت نظر ہونی چاہیے، اتنا کشادہ دل ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی کوئی اچھی چیز ہوتی ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، چاہے توشہ خانہ کا مسئلہ ہو یا ان کی فورن پالیسی کی کوئی چیز ہو، جس کے حوالے سے عمران خان نے تعریف کی تھی کہ ان کی فورن پالیسی نیوٹرل ہے، اور اس کے اوپر پھر بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا. انہوں نے کہا تھا آزاد ہے ان کی فورن پالیسی، اس کی تعریف کرنی چاہیے. صحیح.
جی جی آزاد ہے، بالکل 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 وجہ فرمایا آپ نے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب لوگ باہر نکلیں گے تو کیا تصادم ہوگا. میرا نہیں خیال کہ ہم اس طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے یا ان لائنز کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کوئی مانے یا نہ مانے اس وقت ملک کے اندر ایک سیاسی بحران ہے. ماضی میں عمران خان صاحب نے جب دھرنا دیا تھا اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت کی ایک لیجیٹیمیسی تھی، وہ پاپولر ووٹ لے کے آئے ہوئے تھے. اس وقت جو حکومت ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے، وہ 1-2 عدالتوں کے آرڈرز کے اوپر اور 2 ووٹوں کے اوپر سینٹر میں کھڑی ہوئی ہے. تو اتنی کوئی مضبوط ان کی حکومت نہیں ہے کہ وہ یہ سارا پریشر برداشت کر سکے گی. میرے خیال میں یہ جو احتجاج ہے ہم کیوں اس کو اداروں کی طرف موڑنا چاہتے ہیں؟ ہماری کیوں خواہش ہے کہ بحث اداروں کی طرف؟ شیخ رشید صاحب موڑ رہے ہیں، شہباز شریف اور ان کے اتحادیوں کے خلاف ہے. آتر بھائی آپ اور میں نہیں موڑ رہے، شیخ صاحب موڑ رہے ہو سکتے جی جی کامران بھائی میں اسی پیرائے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو احتجاج ہے یہ اس وقت کی جو سیاسی حکومت ہے، جو سیاسی اتحاد ہے، اس کے خلاف ہے. عمران خان کو الیکشنز میں جانا سوٹ لیکن اطہر بھائی ایک سوال ہے میرا سوال ہے آپ سے. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کو سوٹ کرتا ہے کہ اس طرح جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا تھا دھرنا اس سے پہلے 122 دن کا ہوا، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو نہیں ہلا سکے. حالانکہ اس وقت تو امپائر بھی بقول عمران خان صاحب کے ان کے ساتھ تھے، قادری صاحب کی بھی سپورٹ تھی، جہانگیر ترین کی بھی سپورٹ تھی، لاجسٹکس کی بھی سپورٹ تھی. اب آپ کے ذہن میں بینگ یور اسیسمنٹ، مجھے پتا ہے آپ کا پی ٹی ایس تو آپ نہیں جانتے عمران خان کیا سوچ رہے ہیں، جس طرح ہم نہیں جانتے، آپ بھی نہیں جانتے، لیکن ایک اسیسمنٹ کہ عمران صاحب کیا ڈیفرنٹ کرنے جائیں گے جو دھرنا جس طرح ان کا ناکام ہوا تھا وہ ناکامی نہ ہو، بند گلی میں نہ پہنچ جائے عمران صاحب، کامیابی ہو، اگر یہ گورنمنٹ ہٹانا چاہ رہے ہیں اس میں بھی کامیابی ہو، وہ کیا کریں گے ایسا؟ اچھا دیکھیں اس وقت کامران بھائی تھوڑی سی سچویشن ڈیفرنٹ ہے. ماضی میں جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ نواز شریف ایک منتخب وزیر اعظم تھے. اس وقت جو حکومت آئی ہے وہ کس طریقے سے آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت آپ نے کہا کہ امپائر ان کے ساتھ تھا، لیکن امپائر اپنی صفائیاں نہیں دے رہا تھا کہ میں نیوٹرل ہوں یا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت حکومت ہو جائے یا امپائر ہو جائے ہر کوئی اپنی صفائیاں پیش کرتا پھر رہا ہے. تو حالات ڈیفرنٹ ہیں. یہ جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اتنا یہ جو بیانیہ ہے اس بیانیے کا بوجھ اتنا زیادہ ہے بیرونی سازش والا کہ کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اور میرے خیال میں اگر چیزیں آگے جائیں گی، کوئی احتجاج ہوگا تو مجھے تو چیزیں انتخابات کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ہم تصادم کی طرف جائیں گے، اور نہ ہی تصادم ہونا چاہیے. اگر کسی کے ذہن میں یہ چیز ہے تو میرے خیال میں وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا. رائٹ سر، اتنی زیادہ بوجھ پڑ گیا ہے اس بیانیے کا کہ اور وہ کہہ رہے ہیں جی امپائر اب صفائیاں دے رہے ہیں. کون امپائر صفائی دے رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا، جو انہوں نے بتایا میں کوٹ کر. سیدھی سی بات ہے میری بات. پہلے میں ڈس ایگری کرتا ہوں ان دوست سے. موجودہ حکومت الیکٹڈ حکومت ہے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آف 1973. دیز پیپل were the member of the parliament. There was a vote of no confidence against a sitting prime minister. It is written in the constitution how to remove the prime minister. They did it. They got 74 votes and they are in power. So they are the real representative of Pakistan people. They are elected people. اور ان کو بارے میں اس قسم کے منفی سوچ کا، لیکن جو بیانیہ اتنا ہیوی ہے اور لوگ بیانیہ اپنے پاس رکھو نا، بیرونی سازش، پہلے بیانیہ اپنے پاس رکھو نا. بیانیہ کو میں تمہارے بیانیہ کو تو چیلنج نہیں کر رہا ہوں، جہاں مرضی لے جاؤ. پہلے تو بات ہے کہ میں حیران ہوں کہ اس کو کیسے کہا جاتا ہے یہ حکومت قانونی طور پہ نہیں ہے، یہ آئینی حکومت ہے. انجم صاحب قانون کے تحت نہیں ہے. جس طرح کا چوچو کا مربع بنا ہوا ہے. چوچو کا ایک منٹ، چوچو کا مربع وہ نہیں ہے. ایک منٹ بھائی، بات یہ ہے کہ وہی لوگ جو عمران خان کے تحتی تھے انہوں نے عمران خان کو چھوڑ کے الیکشن انہوں نے کیا کہا؟ میں نہیں سمجھا بھائی، وہ کہہ رہے سندھ ہاؤس میں جو بنا تھا، سندھ ہاؤس میں جو بنا تھا ان کے ووٹ نہیں پڑے تھے مسٹر، ان کے ووٹ نہیں پڑے. چلے یار اطہر بھائی ایک ہے، آپ دو نہیں، ہم تاریخ کی بات کر رہے ہیں. کوئی اطہر نہیں ہے، کوئی انجم نہیں ہے.